گناہ کبیرہ کی معافی کیا کلمہ طیبہ، استغفار اور مختلف اذکار سے ممکن ہے؟ لیکن جو شرعی تعلیمات کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ یا تو صرف اللہ تعالیٰ کے کرم سے معاف ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی توبہ کے اللہ چاہے تو سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، یا پھر کامل توبہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سابقہ زندگی میں کیے گئے گناہ پر قلب سے اچھی طرح نادم و شرمندہ ہو کر اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اس بات کا پختہ ارادہ کرنا کہ اب وہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ اور اگر اس کا تعلق مالی عبادات سے ہو، جیسے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، فطر ادا نہیں کیا، تو پھر اس کو ادا بھی کرنا۔ اور اگر اس کا تعلق بدنی عبادت سے ہے، جیسے نماز چھوڑی تھی، روزے چھوڑے تھے، تو اس کی قضا بھی کرنا۔ ایسے ہی اگر مخلوق کے حق میں کوتاہی کی تھی، کسی کو مارا تھا، پیٹا تھا، دل آزاری کی تھی، تو اپنے آپ کو پیش کرنا کہ آپ چاہیں تو مجھ سے بدلہ لے لیں، اور اگر روحانی تکلیف دی ہے تو معافی طلب کرنا۔ اگر کسی کا مال دبا لیا ہے تو مال واپس کرنا اور پھر اس سے معافی مانگنا، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طرح توبہ کرنا۔ اور اگر مال نہیں ہے تو اس سے مہلت لے لینا یا معاف کروا لینا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا ہم نے کوئی نقصان کیا ہے تو اس نقصان کی بھرپائی کرنا۔ آپ نے کسی کی دیوار توڑ دی، کسی کے گاڑی کا شیشہ توڑ دیا تھا، تو اس کا نقصان اس کو دینا ہوگا اور معافی بھی طلب کرنی ہوگی۔ تو اس سے پھر یہ اس طرح حج ہے، حج سے گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں، اس کے امکانات ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی حج کی حاضری مقبول ہو گئی تو۔ اسی طرح اگر کوئی کافر اسلام لاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق کسی کا اسلام لانا اس کے سابقہ گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، وہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملات ہیں۔ باقی یہ جو ہیں آپ نے حتیٰ کہ یہ تو آپ نے مستحبات کا ذکر کیا، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان سے بھی اگر کوئی گناہ معاف ہوتے ہیں تو وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے صرف اس پر بھروسہ کر لینا کہ معاذ اللہ کبیرہ گناہ کر کے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور یہ سوچا کہ شاید وہ کبیرہ معاف ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے مکمل تعلیم شرع کے موافق عمل درکار ہوتا ہے، نہ کہ اپنے پاس سے ہم کچھ چیزیں اخذ کر لیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی سے صغیرہ گناہ ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان موجود ہے کہ اگر کسی سے کوئی خطا ہو جائے اور اس کے بعد وہ نیک عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطا کو مٹا دیتا ہے۔ مثلا اگر کوئی خدا نخواستہ خطا ہو گئی، اب یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی کلمہ پڑھ لے، کوئی استغفار وغیرہ کر لے، تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ جیسے ایک صحابی سے کوئی خطا ہوئی، انہوں نے آ کے اظہار کیا، نبی کریم خاموش رہے، نماز پڑھائی، اس کے بعد فرمایا وہ شخص کہاں ہے؟ تو وہ کھڑے ہو گئے، سرکار نے فرمایا کہ آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا بس تیری یہ نماز تیرے گناہ کا کفارہ ہو گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ انعام میری تمام امت کے لیے ہے۔ لیکن یہ اچھے طرح یاد رکھیں جو مجھے سننے والے ہیں، کیونکہ ہم اپنے پاس سے فوراً نتیجے مرتب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم دیدہ دلیری سے گناہ کریں اور پھر یہ سوچیں اس کے بعد کوئی نیک عمل کر لیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ یہ جو بعد میں نیکی ہے یہ اس کے لیے ہوتا ہے جو نادم ہے، شرمندہ ہے اور وہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے، چلو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وہ کرے گا، برکت حاصل ہوگی، نہ کہ نافرمان ڈھیٹ کے لیے کہ وہ جو مرضی اب میں کروں بس وہ تھوڑا سے نیک عمل کر لوں گا معاف ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا وقت کو برا کہنا کفر ہے؟ برے وقت سے مراد برے حالات ہوتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں وقت تو نہیں، خاص زمانہ دہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ زمانہ تو میں ہوں، کیونکہ میں ہی رات اور دن کو بدلتا ہوں۔ تو گویا کہ زمانے کے بارے میں خاص اللہ نے ارشاد فرمایا، بلکہ فرمایا کہ بنی آدم زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ یا اس کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، میں رات اور دن کو تبدیل کرتا ہوں۔ تو لہٰذا زمانے کو برا کہنا کوئی مطلب یہ کہ بیکار ہے۔ زمانہ کا مطلب ایک وقت کی مقدار کا گزر جانا، تو یہ زمانہ ہوتا ہے۔ اس کا کوئی قصور ہوتا ہے ہمارے کسی بھی معاملات کے اندر کہ ہم اس کو برا بھلا کہیں؟ اور یہ تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہوتا ہے، تو اس لیے زمانے کو برا کہنا منع ہے، وقت کو نہیں۔ وقت تو ہم کہتے ہیں آج کل برا وقت چل رہا ہے، مراد وہی ہوتے ہیں کہ حالات برے چل رہے ہیں یا ناگہانی آفات آ گئی ہیں، تو اس لیے یہ منع نہیں ہے۔ لیکن دہر خاص حدیث میں الفاظ آ گئے زمانے کے، اس سے اجتناب کریں۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معاشرہ برا ہو گیا ہے تو زمانے کے لفظ نہ کہیں، بلکہ یوں کہیں کہ معاشرے میں برائی پھیل گئی ہے، معاشرہ آج کل بہت برا ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ برے اعمال یا مصیبتوں پریشانیوں کی وجہ سے
اپنی قسمت کو برا کہنا کیسا ہے؟ کیا یہ کفر ہے؟ تو دیکھیں کفر تو یہ اس میں پہلے یوں سمجھ لیجئے کہ قسمت کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا ازلی فیصلہ جو اس نے مخلوق کے پیدائش سے پہلے ان کے لیے کر دیا۔ تو یہ ایک تو فیصلہ جو اللہ نے کیا وہ مسلط شدہ ہے، اور اس میں تبدیلی کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ کون کہاں پیدا ہوگا، کہاں مرے گا، کس سے شادی ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، لڑکے کتنے، لڑکیاں کتنی، کیا کیا کھائے گا، یہ سب اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ اور اس کے بارے میں جب صحابہ کرام نے عرض کی کہ جب مقرر شدہ ہے تو عمل کیوں کریں؟ سرکار نے فرمایا عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے پیدا کیا ہے وہ چیز اس کے لیے آسان کر دی جائے گی۔ دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا ہے وہ ہے ہمارے انجام، ہمارے کون اسلام پہ مرے گا، کون کفر پر، نیکی بدی، ہدایت گمراہی، یہ سب بھی اللہ نے لکھوا دیا۔ لیکن اس طرح نہیں کہ لکھوا کر ہم پر مسلط کیا ہے، بلکہ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا کون شخص کیا کیا کرے گا۔ ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے لیکن اللہ تو جانتا ہے، اپنے علم سے اس نے جانا۔ زید کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے تو وہاں لکھوا دیا کہ یہ فلاں وقت چوری کرے گا۔ عمر جو ہے اسی وقت میں نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا کہ یہ نماز پڑھے گا۔ ایک شخص اپنے قدرت و اختیار سے کفر اختیار کر کے مر رہا ہے، اللہ نے لکھوا دیا لکھو کہ یہ کفر پہ مرے گا۔ ایک اسلام پہ مر رہا ہے اپنے قدرت و اختیار سے، تو یہی لکھوا دیا گیا۔ اب وہ لکھا ہوا تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ بدل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا ناقص ہونا ثابت ہوگا۔ کہ مثلا کوئی شخص اللہ نے ملاحظہ فرمایا اپنے علم سے جانا کہ یہ کافر مرے گا، وہاں کافر لکھوا دیا، اور یہاں یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر اللہ کو ہی نہیں معلوم تھا۔ تو اس لیے وہ لکھوانے سے زبردستی نہیں ہو گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا، یہ اس کا کمال قدرت ہے، کمال علم ہے کہ کون اپنے قدرت و اختیار سے کیا کیا کرنے والا ہے، وہ جانا اور وہاں لکھ دیا۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم بڑا پختہ ہے، یقینی ہے، اور اس میں بالکل نہ شک ہے، نہ کوئی عیب ہے، نہ نقص ہے، لہذا جیسا لکھوایا ویسا ہی ہوگا۔ اب یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ بری قسمت، تو اس نے اللہ کے لکھوائے ہوئے کوئی اللہ کے فیصلے کو برا کہا ہے۔ تو اگر اس کی قصد و ارادہ یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھوایا اس وجہ سے میں اس کو برا کہہ رہا ہوں، پھر تو حکم کفر ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ میرے حق میں بہتر ہے، اچھی قسمت، یہ میرے حق میں موافق نہیں ہے، برا ہو گیا، تو بری قسمت اس اعتبار سے کہے تو کفر نہیں ہے، لیکن پھر بھی مناسب نہیں ہے قسمت کو برا بھلا کہنا، کیونکہ قسمت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ۔ یہ تھوڑا سا توجہ رکھیں۔ کہتی ہیں کہ فجر سے عشاء تک کی نمازوں کے جیسی اذان ہوتی ہے تو میں فوراً اول وقت میں ان کو پڑھ لیتی ہوں، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر میں لیٹ کرتی ہوں تو قضا کا خوف ہوتا ہے، اور رمضان کا بھی انہوں نے اسی طرح پوچھا۔ دیکھیں اگر تو قضا کا خوف ہو جاتا ہے اس طرح کہ آپ تھکی ہوئی ہوتی ہیں، اگر آپ انتظار کریں کہ مردوں کی جماعت ختم ہو جائے اس کے بعد میں نماز ادا کروں، اور اس دوران آپ کو نیند آنے کا غالب گمان ہے اور پھر اتنی گہری نیند ہو جائے کہ وقت ہی نکل جائے، تو آپ کے لیے کوئی شرن قباحت نہیں ہے، بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اور اگر قضا ہونے کا خوف نہیں ہے تو پھر فجر تو اول وقت ہی پڑھنی چاہیے عورت کو، اندھیرے کے اندر۔ باقی نمازوں میں مردوں کی جماعت کا انتظار کر لینا بہتر ہوتا ہے، لیکن یہ مستحب ہے، فقط کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے۔ لہٰذا جو بہنیں گھر میں ہوتی ہیں اگر وہ سمجھتی ہیں کہ میں ابھی پڑھ دوں فوراً تو پڑھ سکتی ہوں، پھر بچوں میں لگ جاؤں گی، کوئی مہمان آ گیا، گھر کے کام کاج یا نیند آ گئی تو مسائل ہوں گے، تو بالکل وہ اول وقت میں اور فوری طور پر پڑھ لیا کریں۔